كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقوموا للہ قانتین صدق اللہ العظیم۔ اور اللہ کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کے ساتھ مکمل توجہ کے ساتھ کھڑے رہ جایا کرو۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 238 کا ایک حصہ آپ کے سامنے تلاوت ہوا۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ آیت کے اس حصے کا صحیح مفہوم عرض کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان المصلی لینصرف من صلاتہ، ایک نمازی اپنی نماز سے سلام پھر کر فارغ ہو کے جاتا ہے، لیکن اسے اس کی نماز میں حصہ ملتا ہے تو بعض کو 10واں حصہ ملتا ہے، بعض کو 9واں حصہ، بعض کو 8واں حصہ، بعض کو 7واں حصہ، اس طرح کرتے کرتے آپ نے فرمایا بعض کو آدھا حصہ ملتا ہے۔ کیا مطلب یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرما رہے ہیں کہ نمازی نماز تو پڑھتا ہے لیکن وہ اپنے ذمے سے اللہ کا فرض تو ادا کر رہا ہے، لیکن اسے کتنا ثواب مل رہا ہے اس کا مدار اس کی نماز کے پڑھنے کے طریقے کے اوپر ہے کہ ظاہری طور پر وہ نماز کو کس انداز میں ادا کر رہا ہے اور باطنی طور پر دل کے اعتبار سے وہ نماز میں کتنا متوجہ ہے۔ تو جس کی توجہ جتنی زیادہ ہوگی، جو جتنے اچھے طریقے سے ادا کرے گا اس کو اتنا حصہ ملے گا۔ تو کسی کو 10واں ملتا ہے، کسی کو 8واں حصہ، کسی کو 9واں حصہ، کسی کو 7واں حصہ۔ اسی بات کو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، لیس لک من صلاتک الا ما عقلت منها، تمہیں تمہاری نماز میں وہ حصہ ملے گا، اتنا ملے گا جتنا تم نے سمجھ کے ادا کیا۔ یعنی اگر انسان نماز میں چاہتا ہے کہ وہ مکمل طور پر ثواب حاصل کرے، مکمل طور پر اللہ کی توجہ حاصل کرے، تو در حقیقت اسے اس بات کی ضرورت، اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ یہ نماز کو سمجھ کر ادا کرے۔ چنانچہ اسی سلسلے میں نے آپ کے سامنے نماز میں دلی توجہ کو برقرار رکھنے کا طریقہ کیا ہے کہ انسان جو زبان سے ادا کر رہا ہے اس کا مطلب اسے معلوم ہو۔ اس کے بغیر انسان توجہ قائم نہیں کر سکتا، یا زیادہ سے زیادہ اگر مطلب یاد نہیں ہو سکتا تو کم از کم معلوم تو ہے کہ ان الفاظ کے کیا مطلب ہوتے ہیں۔ چنانچہ اسی حوالے سے آپ کے سامنے مکمل نماز کی بات رکھی، سجدے تک بات پہنچی تھی۔ تو سجدے میں جب انسان پہنچتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی سبح اسم ربک الاعلیٰ، تو اللہ کے نبی نے فرمایا قرآن کریم یہ جو کہہ رہا ہے کہ تم اپنے اس رب کی پاکی بیان کرو جو کہ بہت بلند ہے، تو تم اللہ نے جو حکم دیا ہے اس حکم کو تم سجدے میں پورا کرو۔ اور جو رکوع والی بات ہے سبح اسم ربک العظیم، تو جب وہ آیت نازل ہوئی تھی تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا تم اللہ کے اس حکم کو رکوع میں پورا کرو۔ تو سبحان ربی الاعلیٰ جب بندہ کہتا ہے تو در حقیقت سجدے میں اپنی پیشانی کو ٹیک کر اپنا مکمل، دیکھیں انسان کے اعضاء میں سے سب سے معزز ترین وہ انسان کی پیشانی ہے۔ وہ جس کی بارگاہ میں جھکا رہا ہے تو جھکا کر فوراً اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ یا اللہ تو پاک ہے، یا اللہ میرا رب جس نے مجھے پیدا بھی کیا، جو مجھے پال بھی رہا ہے، آج اس مقام تک مجھے پہنچایا ہے، میں اس کو ہر عیب سے پاک بیان کر رہا ہوں، وہ بہت بلند ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں دعا مانگا کرتے تھے، اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ و جلہ و اولہ و آخرہ و علانیتہ و سرہ، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، سارے کے سارے گناہ، چھوٹے بھی بڑے بھی، شروع کے بھی آخر کے بھی، جو میں نے سب کے سامنے کیے، جو میں نے چھپ کر کیے، یا اللہ میرے سارے کے سارے گناہوں پر پردہ ڈال دے۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گناہوں سے معصوم ہیں، لیکن ان کا جو اللہ کے ساتھ تعلق ہے اس کو وہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ در حقیقت جتنی ذات اللہ کی میرے سامنے منکشف ہے میں اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتا، تو لہٰذا گویا کہ میں اللہ کی حق تلفی کر رہا ہوں، اس لیے وہ توبہ کر رہے ہیں۔ لیکن آج میں اور آپ میں اگر اپنی بات کروں تو میں تو گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں، تو لہٰذا مجھے تو اس بات کی ضرورت ہے کہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگوں اس طریقے سے۔ چنانچہ اللہم اغفر لی ذنبی کلہ، اے اللہ میرے سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دے، چھوٹے بڑے، خفیہ اعلانیہ، اول آخر، سارے کے سارے گناہ معاف ہو جائیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک برضاک من سخطک و بمعافاتک من عقوبتک، اے اللہ میں آپ کی معافی کی پناہ میں آتا ہوں، آپ کی عافیت کی پناہ میں آتا ہوں آپ کی ناراضگی کے مقابلے میں۔ یا اللہ میں آپ کی ناراضگی نہیں چاہتا، آپ مجھے اپنی ناراضگی سے دور رکھیے، اپنی عافیت کی چادر میں مجھے ڈھانپ دیجیے۔ وَبِرِضَاكَ مِن سَخَطِكَ، اور یا اللہ میں آپ سے راضی رہنا چاہتا ہوں، آپ مجھ سے راضی ہو جائیے، آپ مجھے اپنی رضا کے دامن میں لے لیجئے، اپنی ناراضگی سے مجھے دور رکھیے۔
اور پھر فرمایا لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، یا اللہ میں آپ کی تعریف کا احاطہ نہیں کر سکتا، آپ کی ذات بہت بلند و بالا ذات ہے، میں اس ذات کا احاطہ نہیں، اس تعریف کا احاطہ نہیں کر سکتا، آپ ویسے ہی ہیں جیسا آپ کے لیے ایسی ہی تعریف ہے جیسے آپ ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی اللہم انی اعوذ بک منک، یا اللہ آپ کی ذات سے جو مجھے نقصان پہنچ سکتا ہے، یعنی کس معنی کر کے کہ اگر میری برائی ہو تو اس برائی پر آپ کی جانب سے جو عذاب جو سزا آئے گی، یا اللہ آپ مجھے اس سے محفوظ رکھیے، آپ مجھے اپنی پناہ میں لے لیجئے اپنی ناراضگی سے۔ تو اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگا کرتے تھے۔ جب بندہ رکوع سے اٹھ کے سجدے سے اٹھ کر بیٹھے تو دوسرے سجدے میں دو سجدوں کے درمیان بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں مانگنا ثابت ہے۔ آسان الفاظ ہیں اس کے، رب اغفر لی، اے میرے رب مجھے بخش دیجئے۔ اٹھتے بیٹھتے ہر موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دعاؤں کو اپنی زبان پہ رکھا، اے اللہ مجھے بخش دیجئے، اے اللہ مجھے بخش دیجئے۔ اس کے بعد دوسری رکعت کا طریقہ بالکل اسی طرح جس طرح پہلا ہے، اس میں کوئی ایسی اضافی بات نہیں ہے۔ لیکن جب بندہ اتحیات پہ بیٹھتا ہے تو اتحیات کا معنی بہت ہی غور طلب ہے۔ دیکھیے ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں ہم نے اللہ کی بڑائی بھی بیان کی، زبان سے بھی اللہ کی عبادت ادا کی، اپنے عمل کے ذریعے سے بھی، اور اس کے علاوہ ہم مالی عبادات بھی کرتے ہیں۔ تو تحیات میں جب بندہ بیٹھتا ہے تشہد میں تو دو زانوں بیٹھ کر اللہ کے سامنے اس بات کا اقرار کرے التحیات للہ، ساری کی ساری عبادتیں وہ جو میں زبان سے ادا کرتا ہوں، جو میں نے نماز میں سبحان ربی الاعلیٰ کر کے پڑھی، سبحان ربی العظیم کر کے پڑھی، سبحانک اللہم و بحمدک تبارک اسمک و تعالی جدک، جو میں نے زبان سے اللہ کی بڑائیاں بیان کی ہیں، یا اللہ اس کے مستحق صرف اور صرف آپ ہی ہیں۔ یعنی یہ کر لینے کے بعد دوبارہ اقرار بھی کر رہے ہیں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کروایا کہ تم سب کچھ کرنے کے بعد بھی آخر میں اس بات کا اقرار کرو التحیات للہ، ساری کی ساری زبان سے کی جانے والی بڑائیاں، زبان سے کی جانے والی عبادتیں، یا اللہ اس کے مستحق صرف آپ ہی ہیں، آپ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ اور والصلوات، یا اللہ جو میں نے اپنے عمل کے ذریعے سے، جسم کے ذریعے سے رکوع کر کے، سجدہ کر کے، کھڑے رہ کر، قومہ کر کے، جلسہ کر کے، جو میں نے اپنے عمل سے اپنی عبادات سے انجام دیے، یا اللہ اس کے مستحق بھی صرف آپ ہی ہیں، آپ کے علاوہ کوئی اور نہیں۔ والطیبات، یا اللہ ساری کی ساری مالی عبادتیں میں نے اگر کسی کو زکوٰۃ دی ہے، صدقہ دیا ہے، خیرات دی ہے، تو یا اللہ اس تمام کی تمام پاکیزہ مالی عبادتوں کے مستحق بھی صرف اور صرف آپ ہیں۔ اب یہ تینوں کی تینوں عبادتیں، چاہے زبانی ہوں، چاہے عملی ہوں، چاہے وہ مالی ہوں، یہ ہمیں کس کے واسطے سے پہنچی؟ یہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے واسطے سے پہنچی ہیں۔ تو قرآن کریم کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تم اپنے نبی کے اوپر درود بھیجو اور سلامتی بھیجو۔ چنانچہ تمہیں یہ ساری باتیں اللہ کے نبی کے واسطے سے پہنچی ہیں تو فوراً کہو السلام علیک ایھا النبی، اے نبی آپ کے اوپر اللہ کی سلامتی ہو، یعنی وہ ذات جو کہ السلام ہے، سلامتی اسی کی جانب سے ہے، اور در حقیقت سلامتی لوٹتی بھی اسی کی طرف ہے۔ یا اللہ اے نبی آپ کے اوپر ان کی سلامتی ہو۔ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کی رحمتیں بھی آپ کے اوپر ہوں، اللہ کی برکتیں بھی آپ کے اوپر ہوں، کیونکہ یہ ساری کی ساری شریعت ہمیں اللہ کے نبی کے واسطے سے ملی ہے۔ پھر اس کے بعد اپنے آپ کو بھی نہیں بھولنا، نیک بندوں کو بھی نہیں بھولنا۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلامتی یا اللہ کی سلامتی ہم پر بھی ہو، اور دنیا جہاں میں جہاں کہیں جو لوگ نیک بندے گزر گئے یا موجود ہیں یا آئندہ آئیں گے ان سب پر اللہ کی سلامتی ہو۔ اب اس طریقے سے کرنے کے بعد پھر اشہد اللہ، اب گواہی دینی ہے اس بات کی، اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ دیکھیے جب اشہد اللہ، جب لا کہا جائے گا اس سے تو انگلی اٹھائی جائے گی، اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ لا الہ کا مطلب کیا؟ کوئی معبود نہیں الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ تو جس وقت آپ اپنی زبان سے اس بات کی نفی کر رہے ہیں کہ کوئی معبود نہیں، اس وقت آپ نے اپنی انگلی اٹھا لیں، تاکہ اس وقت آپ کی طرف سے آپ کے عملی طور پر زبان سے انگلی سے اشارہ رہے کہ ایک اللہ ہے۔ پھر جب جو الا اللہ کہا جائے گا اس وقت انگلی اٹھا دی جائے گی، اور اس میں یہ بھی ثابت ہے کہ اس وقت اپنی انگلیوں کو حرکت دی جائے، یعنی بار بار اللہ کے ایک ہونے کا اقرار کیا جائے۔ لیکن زیادہ راجح یہی معلوم ہوتا ہے کہ صرف ایک دفعہ اٹھائی جائے، لیکن بہرحال دوسری بھی ثابت ہے۔ تو اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ سوائے اللہ کے کوئی اور معبود نہیں۔ اور پھر واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے بھی ہیں اور اللہ کے رسول بھی ہیں۔ اب جب یہ کہہ دیا تو اس کے بعد درود پڑھنا ہے، اور درود کون سا؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ درود سب سے زیادہ عزیز تھا، سب سے زیادہ محبوب تھا۔ اس میں دیکھیے ہم اللہ سے کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ اے اللہ آپ محمد اور ان کی آل پر، آل سے مراد
سب سے پہلے ان کے اہل بیت آتے ہیں، اور پھر جو جو نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی پیروی کرنے والا ہے ہر امتی اس میں آ جاتا ہے آل کے اندر، لیکن سب سے پہلے اہل بیت آتے ہیں جو اہل بیت اطہار۔ اے اللہ آپ محمد اور محمد کی آل پر مکمل متوجہ ہو جائیے، ان کے اوپر اپنی رحمتیں نازل کیجئے، اور بالکل اس طرح کیجئے جس طرح آپ کسی زمانے میں ابراہیم علیہ السلام پر متوجہ ہوئے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں، ابراہیم علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلت دیا تھا، خلیل بنایا تھا وہ تو ایسا تھا کہ قرآن کریم کہتا ہے ابراہیم الذی وفا، اور ابراہیم کی تو بات ہی نہیں ہے، اس نے تو جو کہا تھا وہ پورا کر کے دکھایا۔ سلام علی ابراہیم، ابراہیم کے اوپر سلامتی ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ ابو الانبیاء ہیں، ان کے جیسی رحمت اور ان کے جیسی برکت اور ان کے جیسی جو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحمت سے متوجہ ہوئے تھے، فرمایا کہ تم بھی میرے لیے ایسی دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے ویسا مقام دے، اللہ تعالیٰ میری طرف بھی ویسے ہی متوجہ ہے۔ یہ اللہ کے نبی کی عاجزی ہے، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بڑھ کر ہے۔ اب اس کے بعد جب درود شریف ہو گیا تو اس کے بعد دعائیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ۔ ایسا نہیں ہے کہ نماز پڑھ لی تو بس فارغ ہو گئے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی دعا جو انہوں نے اپنی نسل کے لیے مانگی تھی، اے میرے رب مجھے اور میری ذریت کو، میری نسل کو نماز کا مکمل پابند بنا دے۔ ابھی تو پڑھی ہے لیکن دوبارہ رب سے مانگا جا رہا ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے رب مجھے اور میری نسل کو، صرف یہی نہیں کہ آپ نے پڑھی، اپنی نسل کی بھی فکر کیجئے۔ چنانچہ اگر اولاد نماز نہیں پڑھ رہی، گھر والے نماز نہیں پڑھ رہے، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان کو تلقین کی جائے گی، ورنہ قرآن کریم کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم نے خود بھی جہنم کی آگ سے بچنا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی بچانا ہے۔ تو رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا تقبل دعا، یا اللہ ہم دعا کر رہے ہیں، یا اللہ آپ ہماری دعاؤں کو قبول کیجئے۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے اللہ، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کیجئے اور ہمیں آخرت میں بھی بھلائی عطا کیجئے، ہمیں بھلائی دنیا اور آخرت دونوں میں ملے۔ ایسا نہیں کہ صرف اور صرف آخرت کی بھلائی ہو، اور ایسا نہیں کہ صرف اور صرف دنیا کی بھلائی ہو، دونوں سے مل کر ہماری زندگی پر نور بن جائے۔ اور اس کے علاوہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اے اللہ میں آپ سے جہنم کے عذاب کی پناہ چاہتا ہوں، آپ مجھے جہنم کے عذاب سے بچائیے۔ اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات، یا اللہ زندگی اور موت کی جتنی بھی آزمائشیں ہیں ان سب سے آپ مجھے بچا لیجئے۔ اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، یا اللہ ایک بہت بڑا فتنہ آنے والا ہے، یا اللہ ہر نبی نے اس سے بچنے کی، اس کی تیاری کرنے کا حکم دیا ہے، وہ دجال کا فتنہ ہے، یا اللہ مجھے اس دجال کے فتنے سے بچائیے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، قبر کے عذاب سے، وعذاب حشر کی برائیوں، حشر میں جو شر ہوگا، جو اس کی صعوبتیں ہوں گی، ان سب سے پناہ مانگنی ہے۔ اب یہ سب دعائیں مانگنے کے بعد اب جب بندہ نماز سے فارغ ہو رہا ہے تو گویا کہ اس وقت تک یہ نماز اس دنیا میں تھا ہی نہیں، برابر میں اس کے ساتھ جو لوگوں نے نماز پڑھی اس کے ساتھ تعلق نہیں تھا۔ جو سلام پھیرتا ہے تو سلام کا مطلب کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو آپ فرشتے کو سلام کر رہے ہیں، دوسرا اپنے برابر والے جو آپ کا نمازی ساتھی ہے اس کو سلام کر رہے ہیں، اور امام کو